کبھی آپ نے سوچا ہے ایک باپ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اپنے ہی بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ وہ بیٹا جو برسوں کی دعا کے بعد ملا ہو، وہ آنکھیں جنہیں اولاد کی تمنا نے روشن کیا ہو، اور پھر بھی ایمان ایسا کہ دل کام جائے مگر حکم خدا پر سوال نہ کرے۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان، صبر اور اطاعت کی وہ بلند ترین مثال ہے جو قیامت تک انسانوں کی جھنجھوڑتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہے جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، لیکن ایک چیز ان کی زندگی میں کمی تھی، اولاد کی نعمت۔ وہ دل سے دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ سال گزر گئے، عمر ڈل گئی، لیکن دعا جاری رہی۔ آخرکار اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی۔ نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ لمحہ تھا جب خوشی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بدل دی۔ امتحان کی ابتدا، وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، اور پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں۔ پہلے انہیں شک ہوا، لیکن یہی خواب 3 راتیں مسلسل آیا۔ اب یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا واضح حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طوفان تھا، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم سوال سے بالاتر ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی دعا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، نرمی سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر دل رک جاتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر خوف کے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا ایمان تھا، کیا اطاعت تھی۔ اب دونوں پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، فضا خاموش ہے، دلوں میں طوفان ہے، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری ہاتھ میں لی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لیا، لیکن چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا رک گئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یہ امتحان تھا اور آپ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر آسمان سے ایک دمبا نازل ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ قربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ اس لیے آج مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی جانور نہیں، اصل قربانی ہے اپنی خواہش، اپنی انا، اپنی نافرمانی، اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل یقین رکھو، صبر اور اطاعت اختیار کرو، محبت کو اللہ کے حکم سے اوپر نہ رکھو، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے امتحان میں حاصل ہو۔